پلیز السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس سمرسد کا ذیشان مجاہد صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ الحمدللہ ہم انبیاء کی ہسٹری آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں ہر فرائیڈے کو شام 4 بجے، تو یہ ہمارا مقصد، ہمارا مشن صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے دین کی تعلیم اور دعوت ہے الحمدللہ، تاکہ اس کو ہم اسٹڈی کر کے پڑھ کے اپنی جو ہے وہ زندگی کو ٹیلی کریں اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم قاری صاحب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری قاری صاحب سے پوچھیں گے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم جو 5 مشہور انبیاء کرام ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے 1,24,000 پیغمبر، پھر ان میں سے 313 اور پھر ان میں سے 5، ان 5 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کی تاریخ اور ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 10 صدیوں بعد، قرن جنہیں کہا جائے، 10 صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے ہوئے، ان 5 بیٹوں میں سے 2 تو ایک طوفان نوح سے پہلے فوت ہو گئے اور ایک طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئے۔ ان میں سے 3 بچے ان کے بیٹے، سام، حام، یافس۔ تو پھر آگے ان کی آگے نسل چلی، جو حام ہے اس کی نسل میں سے اور یہ رومی وغیرہ، اور حام کی نسل میں، یافس کی نسل میں سے ترک لوگ اور یجوج مجوج، سقالیہ، یہ لوگ وجود میں آئے، اور پھر آگے سام۔ تو حام جو ہے ان کا بیٹا تھا، ان کی نسل میں کنعان بن کوش پیدا ہوئے، اور پھر کنعان بن کوش کی جو آگے نسل ہے اس کے گھر کے اندر نمرود پیدا ہوا، اور جو نمرود تھا اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ، مناظرہ، مباحثہ سب کچھ انہی کے ساتھ ہوا۔ تو کنعان بن کوش کے گھر کے اندر نمرود پیدا ہو رہا۔ نمرود نے 400 سال تک پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور جو تھا سام کی نسل میں آگے جا کے تارخ بن حور ایک پیدا ہوا، اور اس تارخ بن حور کے گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام حاران تھا اور دوسرے کا نام ناحور ہی تھا، وہ دادے کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے بھی چلتا ہے کہ وہ بڑا کوئی فوت ہو گیا تو پھر آگے اس کے پوتے دوتے، تو ان کی نسل کے اندر کسی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دادے کا نام بھی تاریخ کے اعتبار سے ناحور تھا، اور آپ کے ایک بھائی کا نام بھی ناحور تھا جو دادے کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سورج اور چاند کو گرہن لگا، دن کو سورج کو گرہن لگا، رات کو چاند کو گرہن لگا، اور اتنا زبردست لگا کہ دن کو رات اور رات کو جو تارے تھے، چاند تھا، یہ بھی ختم ہو گیا، ڈوب گئے۔ تو اس وقت کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا نمرود نے۔ یہ مختصر بیان کر رہے ہیں ہم، ہاں جی، کیونکہ ہمارا مقصد اصل تعلیمات ہے، تعلیم۔ تو اس نے کیا کیا، بلا کے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو نجومیوں اور کاہنوں، جادوگروں نے کہا کہ ایک بچہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو نقصان پہنچائے گا، یہ نمرود کو کہا۔ تو نمرود نے پھر کیا کیا کہ بابل شہر سے جتنے مرد تھے ان کو نکال دیا، یعنی عورتوں کو علیحدہ کر دیا، مردوں کو علیحدہ کر دیا، کہ میاں بیوی آپس کے تعلقات نہ قائم کرے اور نہ کوئی بچہ پیدا ہو، اور جن کے ہاں حمل ٹھہر چکے تھے تو ان کے حمل ضائع کروانے شروع کروا دی۔ ایک تو بات یہ کہ یہ جو نجومی اور کاہنوں والا کام سلسلہ، اور یہ ٹیوے اور یہ باتیں جو من گھڑت کہ اس وجہ سے ایسے ہوا، یہ تب سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ ابھی بھی چلتا ہے۔ جیسے حضرت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چاند کو سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم تھے ان کی وفات کی وجہ سے یہ لگا ہے،
ابھی بھی ایک آج بھی لوگ کہتے ہیں. جی ابھی بھی ایک چینل پہ پروگرام ہو رہا تھا تو وہ نجومیوں کی بھی تھوڑی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ وہ یعنی کہ بتا رہا تھا کہ اگلے سال آنے والا فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. ابھی میں 2 دن پہلے یہ پڑھ رہا تھا. ہاں جی. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتا، وہ جو اللہ کی طرف سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی جب لوگوں نے یہ باتیں کی تھی، کہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کسی کے دکھ اور خوشی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک نور والی چیز کو بے نور کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ جو دنیا کے اوپر بسنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال سوچ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے، تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جب وہ چاہے گا وہ بدل سکتا ہے، نئی مخلوق لا سکتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، جیسے پہلی بستیاں اور قومیں ہوئیں. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلا اس نے یہ کام شروع کر دیا، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے وہ اس کے پاس کام کرتے تھے. وہ آئے اپنی وائف کے پاس، اللہ کی قدرت کے حمل ٹھہر گیا، اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی. اب اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر پتہ چل گیا تو یہ تو اس کے بہت ہی قریب تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ. تو انہوں نے پھر وہاں سے اپنی بیگم کو لیا اور ساتھ ایک لونڈی تھی، اس کو جا کے کوفہ اور بصرہ کے درمیان کے اندر ایک غار تھی چٹان کے نیچے، اس کے اندر بسا دی. وہاں لوگ اور بھی بستے تھے. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جس نسل کے اندر، جس قوم کے اندر پیدائش ہوئی، وہاں کے لوگ اس وقت، یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ وہاں کے لوگ سورج، چاند اور پتھروں کی پرستش کرتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے لکھا کہ 500 خدا تھے ان کے، یعنی ہر ایک نے اپنا خدا علیحدہ بنا ہوا تھا. وہ یہ بارش برساتا ہے، یہ ہوا چلاتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے. تو یعنی وہ 500 خداؤں کی اس وقت عبادت کرتے تھے جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، سمجھدار، اور اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت سے بھی نوازنا تھا، عطا کرنا تھا. تو سوچ و بچار کرنے لگے. وہ بھی قرآن نے پورا مکمل نقشہ کھینچا ہے کہ چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور ستارے کو دیکھا، ہر ایک کے بارے میں کہ یہ شاید خدا ہے، یہ ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے. بہرحال وہ چلتے چلتے اب بات آگے آ کے نبوت کی آ گئی. تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 اور 30 کے اندر یہ ذکر فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِی الدُّنْیَا، آگے چل کے کہ ہم نے اپنے بندے کو چن لیا. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ نبوت ملی. اب نبوت سے آگے ہے دعوت و توحید کا مسئلہ. اب جو دعوت توحید کا آغاز کہاں سے کیا، یہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، سبق ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کدھر سے شروع کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ آپ کی نبوت سے پہلے وفات پا گئی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجا جو لوط علیہ السلام ہے، یہ ہاران کے بیٹے تھے. ہاران جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھائی تھا، اس کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی بہن ہاران کی جو بیٹی سارہ تھی، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اب جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کی دعوت دی، تو لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے انہوں نے بھی آپ کی شریعت کو مان لیا. اور اسی طرح جو آپ کی وائف تھی سارہ، انہوں نے بھی آپ کی بات کو مان لیا. والدہ پہلے فوت ہو چکی تھی. اب آ جا کر ایک بندہ رہ گیا، وہ تھا ان کا والد جو کفر کی حالت میں تھا. بچپن میں اور بھی واقعہ ہے کہ یعنی ان کو بھیجا جاتا تھا بت دے کے سیل کرنے کے لیے. ان کا باپ کاریگر تھا. وہ تاریخ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سیل کرنے کے لیے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آواز ایسے لگاتے تھے کہ ایسی چیز جس نے خریدنی ہے وہ خرید سکتا ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی. وہ لوگ جنہوں نے خریدنا ہوتا تھا وہ بھی نہیں خریدتے، اور رسیاں گلے کے اندر ڈال کے تو ایسے گھسیٹتے پھرتے رہتے تھے. شام کو وہ گندے پانی نالیوں کی وجہ سے وہ کیچڑ وغیرہ لگ جاتا، اور شام کو لا کے پھر اس کو پانی کے اندر ڈبوتے اور کہتے، یعنی ان کو مخاطب ہو کے کہ پیو پیو. اب گوتے لگا کے دھو کر لوگوں نے دیکھ تو اسی وقت لیا تھا یہ کیا کرتا ہے.
بہرحال انہوں نے سب سے پہلے آ کے اپنے باپ کو دعوت دی۔ اللہ، اب باپ کو دعوت کس انداز میں دی؟ تو اس کے اندر 4 دفعہ انہوں نے مخاطب کر کے اپنے باپ کو کہا یا اباتی۔ پہلی بات یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، یہ جو جس کی آپ عبادت کرتے ہو، نہ تو یہ دیکھنے کے قابل، نہ سننے کے قابل، نہ یہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتے، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری بات یا ابتی انی قد جاءنی، کیا میرے ابا جان جو مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ ایسا علم ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری پیروی کریں، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، اور تیسری بات یہاں بھی یا ابت کا انی قد جانی، تیسری بات یا ابت لما تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یہ شیطان تو انسان کا کھلا واضح طور پہ دشمن ہے۔ اور چوتھی مرتبہ کہا یا ابتی انی اخاف یمسک، کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ اللہ کی پکڑ یا اللہ کا عذاب آپ کو چھو نہ لے، آپ کے اوپر نہ لے۔ باپ مشرک، ادھر ایک سبق ہمارے نوجوان نسل کے لیے یہ بھی ہے، آج ہم تو دنیاوی معاملات میں باپ کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، ماں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ اب دین کے معاملے میں بھی سنجیدگی سے بات کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو یعنی باپ مشرک تھا، بیٹا توحید پرست تھا، پھر بھی بات کا انداز ابا جی کہہ کے، ابو جی کہہ کے کہا کہ لما تعبد ما لا، آپ کیوں ان کی بات کرتے ہیں؟ اور مجھے جب یہ بھی بتایا کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے نا وہ اللہ نے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت بھی یہی کہا ہے کہ یا ابت، یا میرے ابا جان، تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ماں باپ وہ ہماری بات نہیں مان رہا، وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، تو پھر بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش ہیں۔ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگم، ان کے باپ یعنی وہ مشرک تھے، جب گھر کے اندر آئے تو انہوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا باپ ہے، آپ کا حق بنتا ہے ان کا احترام کرنا، ادب کرنا، خدمت کرنا۔ باقی یہ قرآن حدیث نے کہا کہ جب آپ کو نافرمانی کا حکم دے، جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو، معصیت ہو، تو وہ آپ کام نہ کریں، اس میں آپ جواب دے سکتے کہ ہم نے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی باپ کہتا ہے کہ آپ وہ میلے پہ جا کے نظر مان کے آئیں، چڑھاوا چڑھا کے آئیں، ایسا کام کریں جو خلاف شرع ہے، شریعت ہے، تو آپ اس میں جواب دے سکتے ہیں کہ اس میں بھی ادب کے تقاضے کے اندر رہتے ہوئے کہ میرے والد محترم، ابو جی، امی جی، یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں ہے، آپ اور جو مجھے حکم کریں گے میں کروں گا، لیکن یہ نہیں میں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ وہ جیسے آپ نے واقعات سنے کہ وہ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، تو وہ اسلام کی وجہ سے تھا سارا کچھ۔ تو یہ دعوت دی، بہرحال انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، بات چلتی چلتی عوام الناس کے اندر بھی چلی گئی۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے اسکیم لڑائی اور ان کے میلے کا دن آ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی۔ پہلے تو یہ دعوت دیتے تھے، اپنے باپ کو دعوت دی، پھر اپنی قوم کو بھی دعوت دی، عبود اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ان کو چھوڑ دو جو کوئی کسی کا مال نقصان کا، نفع کا، نقصان کا مالک ہی نہیں۔ انہوں نے دعوت دی ان کو ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرہ اور قال انی سقیم کے الفاظ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو اصل حقیقت میں کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بیماری تو یہی تھی کہ جو میری قوم ہے، میری نسل ہے، وہ شرک کی حالت کے اندر اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پوجتی ہے۔ تو یہ جو ایک علم رکھنے والا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، یہ نبی ہوتا ہے یا کوئی عالم دین ہوتا ہے، حقیقت میں اسے دکھ ہوتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار، میرا عزیز، کوئی بھائی، کوئی دوست، تو وہ یعنی اسلام سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، تو کل کو یہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بھی اصل میں تو بیماری یہی ہے نا، کیونکہ دکھ کسی کا لینا، احساس کرنا، اصل میں یہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، بہرحال وہ چلے گئے اپنے میلے کے اوپر، جو جیسا ان کا طریقہ تھا، ان کے کھانے رکھ دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو
پہلے اس پلاننگ میں تھے کہ اب موقع ملا تو چلے گئے، جا کے تو کلاڑا پکڑا یا کوئی بھی ہتھیار پکڑا، اس کے ساتھ سب کو ختم کر دیا، اور جو بڑا تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ رکھ دیا، جو اوزار تھا، کلاڑا تھا۔ اب شور ہو گیا شور ہوا جب بھی یہ کسی نے کر دیا، اور یہی بات چلی گئی اس بادشاہ نمرود کے عدالت کے اندر، تو ادھر سے پوچھا گیا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، ما فعل ھذا بآلہتنا، ان ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ تو پھر اندر سے کچھ جوانوں نے، کچھ لوگوں نے جنہوں نے سنا تھا، دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کا نام یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، تو وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کے اندر یہ پورا واقعہ نقشہ کھینچا اللہ نے۔ سورۃ صافات کے اندر بھی یہ فقال انی سقیم والے، یہ سورۃ صافات کے اندر ہے، مختلف آیات کے اندر 41 نمبر سے لے کے۔ تو جب یہ بات چلی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا ایسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو بڑا ہے نا کبیرہم، اس نے ایسے کیا ہے۔ اب جب بات واضح ہو گئی تو عدالت کے اندر انہوں نے کہا بلکہ کہ ان سے پوچھو، تو پھر خود ہی کہتے ہیں آگے سے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بولتے ہی نہیں، نہ کھاتے ہیں، لا ینطقون، نہ یہ بولتے ہیں۔ یہ بات بھی خود ہی کہی ہے، اور پھر ان کے سر جو ہے نا وہ جھک گئے شرمندگی کی وجہ سے کہ یہی تو بات کہہ رہا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے حقیقت میں تو اسے پتہ ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، بالکل شرمندہ تو ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی کو کہہ دیں کہ یہ کر کے تو دکھاؤ، تو وہ ہڈ درم ہے، اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن اندر سے اسے ضرور شرمندگی ہوتی کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہی حالت ان کی ہوئی۔ بہرحال جب وہ عدالت لگی تو عدالت کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہ اس نے ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں، کیونکہ بزرگوں کی تو تصویریں تھیں جو الہ تھے جن کو معبود مانتے تھے، تو اس جو ان کا کی جگہ تھی اس کے اندر 72 تھے، 72 تھے بت جن کو توڑا گیا، اور انہی بتوں کی خاطر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کیا، ٹھیک ہے، کہ بتوں کو چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سامری کا جو بچڑا تھا بنایا وہ اس کو توڑ دیا، جلا دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت توڑے۔ تو یہ 72 بت تھے اس کے اندر نا، تو جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے۔ فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے ان کو آگ کے اندر جلا دیا جائے، حرقوہ۔ تو پھر ایک چیخا کھودی گئی جو 80 فٹ لمبی تھی، 80 ہاتھ اور 40 ہاتھ وہ چوڑی تھی، اور پھر 40 دن اس کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی۔ یہ تھی توحید کی وجہ سے آپ کے اوپر آزمائش، سختی، جو حق بات ہے اس کی خاطر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب فیصلہ سنایا تو پھر 40 دن کے لیے انہوں نے کہا لکڑیاں جمع کرنی، تو ہر کوئی لکڑیاں جمع کیسے، وہ نظریں مانتے تھے کہ اگر مجھے اس کاروبار میں فائدہ ہوا، آج صبح سے لے کے شام تک جو میں کر رہا ہوں، تو میں اتنی لکڑیاں اس کے لیے ڈالوں گا۔ وہ اتنی جا کے جمع کرتے تھے، ڈھیر لگایا گیا، پھر ایک منجیک یعنی جسے ہم وہ جھولا کہتے ہیں، جھولا ٹائپ، وہ تیار کی گئی، اور پھر عوام الناس کو اکٹھا کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے مشکیں ان کی باندھ کر کے تو آگ جلانے کے بعد ان کو اس کے اندر جب پھینکا گیا۔ اب مختلف روایت ہے کہ ایک فرشتہ جو پانی والا تھا، بارش برسانے والا، وہ اپنی ڈیوٹی پہ قائم کھڑا تھا کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قدرت الہی کا ایک کرشمہ اور اس کی قدرت ثابت ہے اس میں کہ پانی کے ساتھ تو آگ بجھی جاتی ہے، پانی کے ساتھ تو آگ کو بجھایا تو کیا بجھایا ہے، قدرت الہی تو یہی ہے نا۔ خدا تو پھر اسی کو کہیں گے کہ آگ بھی آگ کا کام جلانا اور تپش دینا ہے، آگ بھی جل رہی ہے، بندہ بھی اندر موجود ہے لیکن محفوظ ہے۔
بس یہی حقیقت ہے، پانی سے تو انسان بھی بچا لے گا، انسان بھی بچا لے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب پھینک دیا اندر تو اوپر سے آرڈر آ گیا، کھولنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونی کہ پریشانی ہو۔ پھر جب وہ آپ کو پھینکا گیا تو اس وقت مختلف روایت ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر الفاظ کیا تھے، لا الہ الا انت سبحانک، یہ لفظ تھے، لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان کے اوپر تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کو اور جو سایہ کرنے والا فرشتہ ہے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ اس خندق اور وہ جو کھودی تھی انہوں نے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی آپ پریشان نہ ہو، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال وہ آگ بند ہو گئی، لوگوں نے سمجھا کہ جل گئے، جو ایمان رکھنے والے تھے ان کا توکل تو یقین تو تھا نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی استقامت دین کی خاطر، توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے اوپر پورا یقین تھا۔ تو یہی ہر مسلمان کے لیے، انسان کے لیے، کہ اللہ کے دین کے راستے کے اندر انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو پھر اگر وہ بھاگ گیا، چھوڑ گیا، تو پھر یہ استقامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے انبیاء کو آپ دیکھ لیں کہ وہ دین کے راستے کے اندر کیسی کیسی مشکلات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، نوح علیہ السلام، کتنی مشکلات ساری دین کی وجہ سے تھی۔ تو انہوں نے استقامت ادھر اختیار کی، تو پھر جو نہیں مانتے تھے ان کو بھی ماننا پڑا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے، آگ نے جلایا نہیں، تو ان کے باپ کو پتہ چلا، تو باپ نے دیکھا تو دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب، کہتا ہے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے کہ جس نے تمہیں جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی کوشش کی کہ میں اپنے باپ کو سمجھاؤں، شاید اب اس کا دماغ کوئی ٹھکانے آ گیا تو یہ بات کو مان جائے، لیکن قسمت میں نہیں تھا، کوشش کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ اب اس کے بعد پھر نمرود کے ہاں مناظرہ ہوا، وہ جو مناظرہ ہوا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک، سورہ بقرہ کے اندر ہی تیسرے پارے کے شروع کے اندر۔ تو اس وقت جب مناظرہ ہوا تو مناظرے کے اندر کچھ باتیں ہوئی آمنے سامنے کہ تمہارا رب کون ہے، اس نے کہا تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل سے دو بندے منگوائے، ایک کو پھانسی کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا، اور ایک کو وہ بری تھا اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو یاتی بالشمس من المشرق، وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اس کو مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ تیرا رب، تو اگر اپنے آپ کو رب کہلواتا، وہ کہتا تھا نا میں رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہتا تھا نمرود، فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو پھر ایسے کر، مغرب سے نکال سورج اور مشرق میں غروب کر۔ فبوہت الذی کفر، قرآن نے ایسا نقشہ کھینچا کہ پھر ہکا بکا رہ گیا، آنکھیں جیسے کہتے ہیں نا پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھر آگے سے وہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکا۔ یہ چیلنج تھا ہمارا۔ اب وہ مناظرہ ہار گیا، اب ادھر وہ مناظرہ ہار گیا۔ پھر مختلف روایات ہیں کہ اس کو بار بار دعوت دی گئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہ فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے دعوت دینے، لیکن اس نے انکار ہی کیا، اور پھر اس نے اپنا مقابلے کے لیے لشکر جمع کیا۔ تو پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں انسانوں کا نہیں، مچھروں کا لشکر بھیجا، اور وہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ جو سورج کی روشنی تھی وہ مدھم پڑ گئی تھی، اتنا مچھروں کا وہ لشکر تھا۔ تو پھر اس نے مقابلہ کیا۔ وہ دیکھیں نا، وہ جب مثال کے طور پہ یہ اپنا ابابیلوں کا واقعہ، تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے کنکریاں گرائیں، تو
وہ یعنی بندے کے مقابلے میں بندہ آ گیا تو پھر تو وہ بات ہی ختم ہوگی نا، ٹھیک ہے. تو یہ تلوار کا تو کام سر اتارنا ہی، چھٹی اتارے تو پھر ہے. یہ قدرت الہی کے کرشمے سارے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور اس کے اندر ہے کہ ہم سوچ و بچار کریں، ہم دیکھیں، ٹھیک ہے. تو چھڑیوں نے کام کیا تلواروں کا جنگ بدر کے اندر، احد کے اندر، مختلف واقعات میں. تو ادھر مچھر نے وہ کام کیا کہ وہ یہ بھی ہے کہ اس کے دماغ کے اندر ایک مچھر چلا گیا. اب وہ حکیم اور جو ڈاکٹر طبیب تھے وہ کہتے تھے اس کے سر کے اندر جوتے مارو. وہ جب تک مارتے تھے وہ سکون سے، جب چھوڑ دیتے تھے تو پھر اس کی حالت وہی. تو اس حالت میں وہ یعنی اس کے ساتھ مقابلہ چلتا رہا. اب پھر 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے ہجرت کی، ملاقہ چھوڑا اور شام کی طرف چلے گئے. کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر وہاں سے تقریباً 65 سال کی عمر میں پھر واپسی اپنے علاقے میں. پھر درمیان میں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ظالم تھا، اس کا وہ اور تھا، یہ نمرود اور تھا. اب اس کو جب پتہ چلا کہ جو آپ کی بیگم تھی سارہ، کہ وہ کسی نے بتایا، اور اس کی عادت تھی کہ جو خوبصورت عورت ہوتی تھی اپنے محل میں بلانا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا. بھیجا، اس کو بلایا گیا، وہ اللہ کی بندی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ آپ نے اسے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ بہن اسلامی اور ایمانی لحاظ سے یہ دونوں ہی تھے، میاں بیوی، تو اسلامی اعتبار سے بھائی تھے. حقیقت میں تو مسلمان، اور اسی کو کیا کہنا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے. تو جو مومن نہیں ہے، جس کے عمل اچھے نہیں، اس کو تو اللہ خاندان سے نکال دیتا ہے. وہ جیسے آپ نے نوح علیہ السلام کا ہسٹری پڑھی تھی کہ فرمایا کہ آپ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کے خاندان میں سے کسی کو ہلاک نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، انہ لیس من اہلک، اے نوح نبی یہ تو تیرے اہل سے ہے ہی نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نہیں اچھے. تو یعنی جس کے عمل اچھے ہیں وہ بھائی کا رتبہ رکھتا ہے. تو جس کے عمل اچھے نہیں، وہ سکے باپ کا بیٹا بھی ہو تو وہ بیٹا کہلانے کے قابل نہیں. یہ بات ہے. بہرحال تو اس وقت جب اس نے بلایا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں اس کی بہن ہوں. تو اس نے اپنی کارروائی کے مطابق ظلم و زیادتی کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی. تو 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی. اب اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ انسان کے اوپر پریشانی آئے تو نماز پڑھے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اگر انسان کو اللہ نے کوئی خوشی سے نوازا ہے تو تب بھی نماز پڑھ کے سجدہ کر کے اس کا شکریہ ادا کریں. یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے. تو انہوں نے اس وقت پڑھی نماز، 2 رکعت دعا کی، تو وہ بے ہوش ہو گیا، تڑپنے لگا. بادشاہ تو کہنے لگا کہ آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. وہ انہوں نے دعا کی، اور اللہ سے یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ مر گیا تو میرے اوپر قتل پڑ جائے گا. اب وہ ٹھیک ہوا، دوسری مرتبہ پھر قریب جانا چاہا، پھر انہوں نے وہی عمل کیا، پھر وہی ہوا، تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا. تو جو لانے والا تھا اسے کہتا کیا میرے پاس تو کوئی شیطان جن لے آیا، نعوذ باللہ. حالانکہ تو وہ تو ایماندار تھی، مومنہ تھی. کہتا بھی اس کو بھی چھوڑاؤ، اور یہ جو میری ایک لونڈی ہاجرہ اس کو بھی دے دو ساتھ. وہ گفٹ میں دے دی. تو جب انسان اللہ والا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ ایسی مدد کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے، اس کی سوچ و بچار بھی نہیں ہوتی، وہاں سے اس کی مدد اور تعاون کرتا ہے کہ گمان بھی نہیں رکھتا. تو وہ بہرحال آگے واپس. تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 برس کی ہو گئی. تو انہوں نے خواہش کی اولاد کی. تو جو سارہ تھی آپ کی بیوی، پہلی ہاران کی بیٹی، تو اس نے کہا کہ میں تو اب یعنی سوچا کہ اس قابل نہیں ہوں. تو ان کی عمر اس وقت 77 سال کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں لونڈی ملی نا، تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. تو اس کے ساتھ نکاح کر لیا، جس کا نام ہاجرہ تھا. پھر 86 برس کی عمر کے اندر اللہ نے ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو یہ ہسٹری، پھر وہ پیدا ہوئے
تو کچھ بڑے ہوئے پھر آپ کے اوپر آزمائشیں شروع ہو گئیں. تو یہ انشاءاللہ جو ابراہیم علیہ السلام کی مختلف موقعوں پہ آزمائش کی اللہ نے اور وہ اپنے امتحان میں پورا اترے اور اللہ نے پھر ان کو کن کن اوصاف سے پکارا, اور یہ انشاءاللہ ہم 2 ٹاپک میں لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ خیر صاحب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر ہسٹری وہ ہم کو بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ بھی پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ فرائیڈے ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.